محمد وعلى محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. فبعد من الله إن الله بصير بالعباد. استغفر الله وأسأله التوبة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أحلى. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الحكيم في كتاب المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني أستجب لكم. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، قرآن پاک میں پروردگار نے جیسا کہ فرمائے ادعونی استجب لکم. The people call me and I will respond you. I will reply you. I will listen to you. تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ پروردگار سے انسان مانگے، اور جب انسان دعا کرتا ہے تو تبھی بندے کے اور اللہ کے درمیان ایک رابطہ اور ایک رشتہ، ایک تعلق قائم ہوتا ہے، کمیونیکیشن ڈیولپ ہوتا ہے. اگر انسان کبھی دعا نہ کرے، حتیٰ کہ یہاں تک احادیث میں آتا ہے نماز واجب ہے، لیکن واجب نماز کے بعد اگر کوئی شخص دعا نہیں کرتا تو اس کی وہ نماز اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے. اللہ کہتا ہے کہ یہ شخص اتنا متکبر ہے اور مغرور ہے کہ اس نے اپنے پروردگار سے کچھ نہیں مانگا اور اپنے آپ کو اللہ سے انڈیپینڈنٹ بنا دیتا ہے. تو تب پروردگار حتیٰ کہ وہ واجب عبادت بھی جو ہے اس کو بھی قبول نہیں کرتا. تو الحمدللہ محمد وعلی محمد علیہ السلام نے ہمیں بہت ساری دعائیں تعلیم فرمائی ہیں، اور ان میں سے ایک جو ذخیرہ دعاؤں کا ہے وہ صحیفہ کاملہ کی صورت میں ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کتاب کو رکھیں اپنے ساتھ اور پڑھیں. مثلا اس میں ہر روز کی دعا بھی ہے. منڈے کو کون سی دعا ہو، ٹیوزڈے کون سی ہو، وینسڈے کون سی ہو. اسی طرح مختلف خاص ایام کے حوالے سے دعا ہے. چاند دیکھیں تو دعا ہے. تو مختلف حوالوں سے، پریشانیوں کے لیے، بیماریوں کے لیے، گناہوں کی توبہ کے لیے مختلف حوالوں سے دعائیں دی ہوئی ہیں. تو ہر مومن کو چاہیے کہ یہ کتاب اپنے پاس رکھے اور پھر اس سے پڑھے بھی صحیح، تاکہ جو ایک عظیم یا اس کے اندر سمندر معلومات کا، معرفت خدا کا، اللہ اور بندے کے درمیان کمیونیکیشن ڈیولپ کرنے کا، اس سے ہم سب بہرہ مند ہو سکیں اور فائدہ حاصل کر سکیں. صلوات پڑھی. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بارہ مکارم الاخلاق کو جاری رکھتے ہوئے آج جو تھوڑی سی گفتگو کریں گے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم الی مغفرتک وفدت. عام طور پہ یہ لفظ سنا ہوا ہے کہ کہتے ہیں کہ وفد گیا فلاں کے پاس. وفد یعنی انسان جب کوئی ملاقات کے لیے جاتا ہے کسی کے پاس، کوئی ڈیمانڈ لے کے، کوئی کام لے کے، کوئی بات لے کے، تو اس کو کہتے ہیں وفد. تو یہاں بھی امام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں اللہم الی مغفرتک وفدت. اے اللہ میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، اور آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہے کہ تو ہی میری مغفرت کر سکتا ہے، تو ہی میرے گناہوں کو بخش سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے. وَإِلَىٰ عَفْوِكَ قَصَدتُ.
اور میرا ارادہ جو ہے، جس ارادے سے میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، دعا قرآن میں بھی یہی پڑھا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے دعا کرنے کا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ تم دعا کرو، اور ضمانت دیا ہے کہ میں اسے قبول کروں گا۔ تو اب امام علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ کن کن چیزوں کے لیے، کن کن باتوں کے لیے ہمیں اللہ کے حضور جانا چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہی ہے کہ مغفرت کے لیے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، غلطیوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہیے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَفْوِكَ قَصَدْتُ، میرا ارادہ، میرا آنے کا مقصد، قصد تو یہی ہے کہ تو مجھے بخش دے، اور میں جب دعا کر کے تیری بارگاہ سے اٹھوں تو میں اس وقت گناہوں سے پاک ہوں، طاہر ہوں، اور تیرا ایک بخشا ہوا بندہ بن کے ہوں۔ وَإِلَىٰ تَجَاوُزِكَ اشْتَقْتُ، تجاوز ویسے کہتے ہیں کہ مثلا کسی چیز پہ انسان قبضہ کر لے، آکوپائی کر لے۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو کس طرح جائیں؟ اللہ کے مشتاق بن کے جائیں، عاشق بن کے جائیں۔ تو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ تیری بارگاہ میں آیا ہوں، ارادہ اور قصد یہی لے کے آیا کہ تو مجھے بخش دے گا، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ میں تو تیرا عاشق بن کے آیا ہوں، تو اب تم اپنی آغوش رحمت میں مجھے لے لے، میرا قبضہ کر لے، مجھ پہ ایسے اپنی اتھارٹی کر لے، ایسا قبضہ کر لے کہ میں تیرے علاوہ کہیں بھی نہ جا سکوں۔ میری سوچ، میرا عمل، میری بات، میری ہر چیز تجھ سے مربوط ہو، تیرے لیے ہو، اور تیری ہی حدود کے اندر ہو۔ جہاں تو چاہے وہاں میں جاؤں، جہاں تو منع کرے وہاں سے میں رک جاؤں۔ تو وہ میری جو اپنی اندر کی خواہشات ہیں، یا نفس کی خواہشات ہیں، یا شیاطین کی، یا دشمنوں کی، جو مجھے تجھ سے دور کرنا چاہتے ہیں، کسی کا کوئی اثر ہی نہ ہو، صرف اور صرف میں تیرے زیر اثر ہوں، تیرے قبضے میں رہوں، تیرا غلام بن کے رہوں، تیرا عاشق بن کے رہوں، اور تو جیسے چاہے ویسا ہی میں کرتا رہوں۔ اے اللہ مجھے یہ توفیق عطا فرما۔ وَبِفَضْلِكَ وَثِقْتُ، اور اے اللہ میں تیرا فضل چاہتا ہوں، تجھ پہ بھروسہ کر کے آیا ہوں۔ سکہ یعنی تجھے سکہ سمجھ کر، بھروسہ کر کے، یعنی تجھے میں نے ایسا سمجھا ہے کہ جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، اعتماد کیا جا سکتا ہے، توکل کیا جا سکتا ہے، تو میں تجھ پر بھروسہ اور اعتماد اور توکل کر کے آیا ہوں، کس لیے کہ تو مجھے اپنے فضل سے نوازے گا۔ اور فضل کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کام کرتے ہیں، جو کچھ آپ کو ملتا ہے وہ آپ کا حق ہوتا ہے۔ فضل وہ چیز ہے کہ جو انسان کے حق سے بھی بڑھ کر ایکسٹرا فیور، فضل وہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا ہے۔ تو یعنی اللہ وہ ہے کہ جو ہمارے استحقاق سے بھی، حق سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے امام علیہ السلام نے بھی اسی صفت سے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اللہ تو فضل کرنے والا ہے، تو مجھے تو اپنے حوالے سے میں تو اعتماد کر کے بیٹھا ہوں، میں تجھ پہ ٹرسٹ کر کے بیٹھا ہوں، یقیناً میں اس چیز کا مستحق نہیں ہوں، میرے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں کہ میں بخشے جاؤں، لیکن مجھے جس چیز کے اعتماد ہے، توکل ہے، بھروسے وہ یہ ہے کہ تو فضل کرنے والا ہے، اور یقیناً تو مجھے ایکسٹرا فیور کرے گا، اور میرے گناہوں کو بخش دے گا، مجھے اپنی بندگی میں قبول کرے گا۔ اور آگے مولا فرماتے ہیں وَلَيْسَ عِنْدِي، اے اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، وَلَيْسَ عِنْدِي میرے پاس کچھ نہیں ہے، مَا يُوجِبُ لِي مَغْفِرَتِكَ کہ جو مجھے اس قابل بنا دے کہ تو مجھے معاف کر دے۔ یعنی استحقاق کی بات ہے کہ بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ، جیسے میرٹ کی بات ہوتی ہے، میرٹ پہ ہوتا ہے آدمی کمپیٹ کرتا ہے، اس کے بھی اتنے مارک ہیں، میرے بھی اتنے مارک ہیں، اس لیے میرا حق ہے کہ مجھے یہ چیز عطا کی جائے یا دی جائے۔ تو یہاں پر اللہ کی بارگاہ میں ہمیں اس انداز میں نہیں جانا چاہیے۔ اگر عبادت بھی کی ہو تو کیا معلوم کہ وہ عبادت قبول بھی ہوئی ہے یا نہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روز محشر بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے 60 سال عبادت کی ہوگی، لیکن ان کی ایک رکعت بھی قبول نہیں ہوگی۔
کچھ ہوں گے جن کی آدھی عبادت قبول ہے، کچھ ایسے ہوں گے جن کی 1/3، کچھ ایسے ہوں گے ان کی 1/4۔ اب یہ جو ہے 17 رکعت واجب کے ساتھ جو باقی نافلہ ہیں وہ اسی لیے ہے کہ اگر واجب نماز میں کوئی کمی بیشی رہ جائے تو جو نافلہ ہم پہلے یا بعد میں پڑھتے ہیں وہ فیور کرتے ہیں کہ اس کمی کو دور کر دیں۔ تو نافلہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے، نافلہ اور واجب ہے غلاموں والی عبادت، وہ حکم ہے وہ ہر حال میں کرنا ہے۔ جب اللہ کا انسان مشتاق ہوتا ہے، اللہ کا عاشق ہوتا ہے، تو عاشق پھر حساب کتاب والی بات نہیں رکھتا، پھر غلامی والی بات نہیں ہے۔ جو عاشق ہے پھر وہ تو ہر وقت اپنے محبوب کے بارے میں سوچتا ہے۔ تو اگر زیادہ نہیں، ایک امام علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی بھی ہے کہ وہ 24 گھنٹے میں 51 رکعت نماز پڑھے۔ اب 51 رکعت میں 17 واجب ہیں، 11 جو ہے وہ نماز شب کی ہیں، اور باقی جو ہے وہ 29 غالباً وہ جو ہے یہی نافلہ ہے۔ نماز فجر کی 2 ہیں، ظہر کی 8 ہیں، نماز عصر کی جو ہے وہ 8 ہیں، مغرب کی 4 نافلہ ہیں، اور عشاء کی بیٹھے ہوئے 2 ہیں جو کہ ایک کے طور پہ شمار ہوتی ہے۔ صلوات پڑھی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بارہ کے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو مومن کی نشانی یہ ہے کہ 24 آورز میں 51 رکعت نماز ادا کرے۔ تو اس لیے ہمیں اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک بن جاتا ہے۔ نماز پڑھو اور مشرکین میں شامل نہ ہو جاؤ۔ تو یہ پہلی بات ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو یہ ہے۔ اس کے بعد جو نماز پڑھتے ہیں یہ نہیں ہے کہ صرف ہمیں 17 واجب رکعتوں پہ ٹھہر جانا چاہیے، بریک لگا دینی چاہیے۔ ہاں جب انسان کے پاس وقت نہ ہو، تھکا ہوا ہو، بیمار ہو، مشکل ہو، تو ٹھیک ہے انسان صرف واجب کرے، کیونکہ وہ اس کو تو ہر حال میں کرنا ہے، ورنہ انسان مومن اور مسلمان نہیں رہتا۔ لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ نماز شب کو انسان کو مال چاہیے، شہرت چاہیے، حسن چاہیے، کامیابی چاہیے، دنیا چاہیے، آخرت چاہیے، بہترین قبر چاہیے، قبر میں بہشت کی نعمتیں چاہیے، روز محشر نورانی چہرہ چاہیے، بہشت میں مقام چاہیے، سب کا سب نماز شب میں ہے۔ صرف یہ وہ عبادت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر نماز شب پڑھو گے تو مقام محمود ملے گا۔ دا ہائیسٹ لیول، دا موسٹ پریسڈ لیول جو ہے مقام محمود، جس کی کوئی تعریف ہم نہیں کر سکتے، وہ مقام نماز شب میں چھپا ہوا ہے۔ 11 رکعت ہے، کوئی زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا۔ کوشش کرنی چاہیے جب بھی انسان کے پاس ٹائم ہو رات میں تو پڑھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو نافلہ نماز ہے تو کوشش کرنی چاہیے اس کو بھی ادا کریں۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ بعض اوقات یہی ہے کہ انسان یہی 17 رکعت واجب نماز پڑھ کے مغرور ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں تو بہت زیادہ کر لیا، میں تو بہت زیادہ عبادت کر لی ہے۔ تو یہاں پہ امام علیہ السلام کس چیز کا درس دیتے ہیں؟ عاجزی کا، کہ اللہ کے حضور ہمیں کس طرح ہونا چاہیے، اگر کچھ کیا بھی ہے تو انسان اسے بلا دے، پتہ نہیں وہ قبول بھی ہوا یا نہیں، پتہ نہیں وہ پرفیکٹ تھا بھی یا نہیں۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے حضور جب جاؤ تو اس انداز میں جاؤ، وَلَيْسَ عِنْدِي مَا يُوجِبُ لِي مَغْفِرَتِكَ، اے اللہ میرے دامن میں تو ایسا کچھ نہیں ہے جس کی میں امید کر کے آؤں کہ تو مجھے بخش لے گا۔ یعنی میری اچھائیاں، میری نیکیاں، میری عبادت، میرا علم، میرا تقویٰ، میری انسانیت کی خدمت، جو کچھ بھی ہے میں اس میں سے کسی بھی ایک چیز کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نیکی کرو ڈھول جاؤ، نیکی کر دریا میں ڈال۔ یعنی امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے جس کی وجہ سے میں یہ کہہ سکوں کہ تجھ پہ واجب ہے، میرا حق بنتا ہے کہ تو مجھے بخش دے، میری مغفرت کر۔ وَلَا فِي عَمَلِ مَا أَسْتَحِقُّ بِهِ عَفْوَكَ،
اور میرے اعمال میں سے بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو مجھے مستحق بنا دے، جو مجھے حق دیتی ہو کہ تو مجھے معاف کر دے۔ وَمَا لِي بَعْدَ أَنْ حَكَمْتُ عَلَى نَفْسِي إِلَّا فَضْلُكَ وَمَا لِي بَعْدَ أَنْ حَكَمْتُ عَلَى نَفْسِي۔ حَكَمْتُ عَلَى نَفْسِي یعنی میں نے اپنے نفس کے اوپر حکم دیا، یعنی اپنے نفس کو حکم دے کے، یعنی گناہ کرتا رہا، غلطیاں کرتا رہا، کرائمز کرتا رہا۔ تو یہاں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، ظلمت نفسی، جیسے کہ دعا کمیل میں پڑھا ہے، ظلمت نفسی، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، تو یہاں اس کا وہی مطلب ہے حکمت علی نفسی، کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اپنے نفس کو مجبور کرتا رہا کہ وہ یہ گناہ کرے، وہ گناہ کرے، وہ گناہ کرے، یہ مختلف گناہ پہ میں اپنے نفس کو دیکھیں ہمارا جسم اور ہماری روح بہرحال ہمارے فیصلوں کے تابع ہے۔ جب تک انسان جو ہے وہ ہاتھ تب تک نہیں چلتا جب تک میں اپنے ڈیسائیڈ نہ کر دوں۔ تو یہ غلام ہے ہمارا جسم اور ہماری روح، ہماری عقل کے، ہماری سوچ کے۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اے اللہ میں نے تو اپنے نفس پر ظلم کیا، لہذا اب جب میں اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھا تو میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، الا بفضلک، سوائے اس کے کہ تو مجھے ایکسٹرا فیور کرے، اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے، اپنے رحم سے، اپنے فضل سے میرے گناہوں کو بھی مٹا دے اور مجھے اپنا قرب عطا فرما۔ صلوات فصل علی محمد وآلہ، اے اللہ محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیج، وتفضل علی، اور مجھ پر اپنا فضل فرما، اللہم وانطقنی بالہدی۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ انسان جب بات کرتا ہے تو کس طرح کی بات کرے، یعنی اس کی دعا میں بھی یہی ہو، اس کی کوشش بھی یہی ہو۔ بعض اوقات ہماری دعا اور ہمارا عمل آپس میں کنٹرڈکٹ کرتے ہیں، ہم مانگتے کچھ اور ہیں اللہ سے اور کرتے پریکٹیکلی کچھ اور ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں اللہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مانگتے ہیں لیکن پریکٹیکلی کبھی اہتمام نہیں کرتے کہ ہم نماز بھی پڑھیں۔ اے اللہ میرے رزق میں اضافہ فرما، پریکٹیکلی کوشش پلان نہیں کرتے کہ کوئی کام بھی کریں۔ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، دعا کرتے ہیں لیکن پریکٹیکلی کوشش نہیں کرتے ان کو ڈھونڈنے کی، کتابوں سے پڑھنے کی، انٹرنیٹ سے، مختلف جگہوں سے، وہ لوگ جو جانتے ہیں، ٹیچر سے، پروفیسر سے، ڈاکٹر سے، ہم کوشش نہیں کرتے اپنے علم کو بڑھانے کی۔ تو یہ کنٹرڈکشن ہے، یہ تضاد ہے کہ انسان دعا تو کرتا ہے، دعا یہ نہیں کہتی ہے کہ آپ صرف اللہ سے مانگتے رہو، کچھ نہ کرو۔ لیس علی الانسان الا ما سعی، اللہ قرآن میں فرماتا ہے انسان کو سوائے اس کے اور کچھ نہیں ملتا جس کے لیے وہ صحیح کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ اگر ایفرٹ کرو، یعنی دعا بھی ایک ایفرٹ ہے۔ ایکچولی کیا ہے، دعا ایک ڈیزائر ہے۔ اب اس ڈیزائر کی حد تک انسان بیٹھ جائے، اب مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ میرے پاس ایک جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ ڈیٹیچ ہاؤس، اب ڈیٹیچ ہاؤس کے لیے ایک ہے ڈیزائر، اب اس کو لینے کے لیے اس کو پریکٹیکلی تو اہتمام تو کرنا پڑے گا نا، مال ہوگا، پیسہ ہوگا، کوئی مورگیج ہوگا تو کچھ ہوگا تو جا کے وہ خریدے گا۔ تو صرف ڈیزائر از ناٹ انف، ڈیزائر پلس ایکشن۔ تو اسلام اور قرآن بھی یہی بتاتا ہے کہ ظاہر ہے کہ انسان اگر دعا نہیں کرتا تو اللہ اور بندے کے درمیان رابطہ اور کمیونیکیشن ٹوٹ جاتا ہے۔ اور دعا کیا ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو ڈیزائر بھی نہیں کرتے، جو بالکل کیئرلیس ہو جاتے ہیں اپنی لائف کے بارے میں۔ آئی ڈونٹ وانٹ مائی لائف، آئی ڈونٹ وانٹ مائی ہیلتھ، آئی ڈونٹ نیڈ جاب، آئی ڈونٹ نیڈ دس 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 دس۔ انسان کو ڈیزائر بھی نہیں ہوتی، بہت سارے ایسے ہیں جو آپ کو مل جائیں گے۔ تو دعا کیا ہے، وہ انسان کو اس کیئرلیسنس سے باہر نکالتی ہے اور ڈیزائر پیدا کرتی ہے۔ اب جب ڈیزائر ہو جاتی ہے تو پھر آگے کیا کہتا ہے کہ عمل کرو، حتیٰ کہ زیادہ تر مقامات پر جب اللہ نے اسلام نے دعا کا حکم دیا ہے، پہلے اللہ کہتا ہے عمل کرو، اس کے بعد دعا کرو۔ پہلے نماز پڑھو پھر دعا کرو، پہلے اذان دو، عمل کرو، پھر اذان کے بعد کی دعا پڑھو۔ تو اسلام کیا ہے
کہ ایک سٹیپ اور آگے آپ کو بڑھاتا ہے کہ صرف ڈیزائر پہ نہیں بیٹھ جاؤ، خواہشات پہ نہیں بیٹھے رہو، اور عمل کے میدان میں، لیکن عمل کر کے مغرور بھی نہ بن جاؤ، اللہ سے دور بھی نہ ہو جاؤ کہ میں تو سب کچھ میں نے اپنے جسم سے کیا، اپنے علم سے کیا، میری فیملی کا تھا، میرا یہ بزنس تھا، اس سب وجہ سے جو سب کچھ میں نے کیا۔ بعض اوقات بعض لوگوں کو اللہ دکھا بھی دیتا ہے، جو اللہ سے دور ہو جاتے ہیں بعض اوقات ملٹی ملینر ہوتے ہیں، اس کے بعد ودن 6 منتھ جو ہے نا وہ ڈیفالٹر ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ بعض اوقات دکھا دیتا ہے، اللہ بہت صبر کرتا ہے، بہت برداشت کرتا ہے، لیکن ہمیں خیال رکھنا چاہیے، عمل بھی کرنا ہے، ڈیزائر اور دعا کی طرف بھی جانا ہے، اللہ سے بھی رابطہ رکھنا ہے، اللہ پہ توکل اور ڈیپینڈنسی بھی رکھنی ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ہم بالکل لیزی ہو جائیں اور ایڈکٹ ہو جائیں اور کچھ بھی نہ کریں، عمل بھی کرنا ہے، دعا بھی کرنی ہے۔ تو یہاں پر امام علیہ السلام بتاتے ہیں کہ اگر انسان بات کرے تو کیسی بات کرے، عمل کرے تو کیسا عمل کرے، تعلق اور رابطہ اور دوستی رکھے تو کیسی رکھے، کن سے رکھے، یہ سب چیزیں امام علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اللہم وانطقنی بالہدی، اے اللہ میں اگر بات کروں تو ہدایت کی بات کروں، لڑانے کی، جھگڑے کی، غیبت کی، تہمت کی، فحش کی، گالیوں کی بات نہ کروں، غصے کی بات نہ کروں، میں جب بھی بات کروں مجھے توفیق دے اس نطق کی جس میں ہدایت ہو، اگر تو ہدایت ہو تو میں بات کروں۔ if I am talking and that talking is useful for anyone then I have to talk, and if there is useless thing، کچھ بھی ہو سکتا ہے، گالی ہو سکتی ہے، توہین ہو سکتی ہے، تہمت ہو سکتی ہے، غیب کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو then I need to be silent۔ تو پہلی بات امام علیہ السلام فرماتے ہیں جب بات کرو، اب یہ ہے تو دعا، اللہم انطقنی بالہدی، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں جب بات کروں تو ہدایت کی بات کروں، ہے دعا، لیکن دعا یہ کہہ رہی ہے کہ عمل بھی یہی کرو۔ اللہ میاں زبردستی ایسا نہیں ہے کہ آپ کی جب آپ گالی دکھائیں گے تو اللہ میاں آپ کو گنگا کر دے گا، اور جب آپ اچھی بات کریں گے تو پھر آپ کی زبان کھول دے گا۔ اللہ نے آپ کو عقل دی، اختیار دیا ہے، لیکن یہ درس ہے، ٹرین ہے، کہ یہ ایجوکیشن ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کہ حضور امام علیہ السلام میں بتا رہے ہیں کہ اے لوگو جب بات کرو تو صرف اور صرف اس وقت بات کرو جب اچھی بات ہو، ہدایت کی بات ہو، فائدے کی بات ہو۔ وَأَلْهِمْنِ التَّقْوَىٰ، اے اللہ تقوی کو میرے اندر ڈال دے، الہام کر غیب سے، اپنی طرف سے میرے اندر، یعنی وہ ساری عادتیں، وہ سارے اعمال پیدا کر دے جن کے ذریعے سے میں متقی بن جاؤں۔ وَوَفِّقْنِي لِلَّتِي هِيَ أَزْكَىٰ، اور مجھے توفیق دے کہ میں اپنے آپ کو خالص کر لوں، پیور کر لوں، زکی بنا لوں، the most purest person بن جاؤں، اور وہ تبھی ہوگا کہ ظاہر ہے کہ تو میری مدد کرے اور ساتھ میں مجھے توفیق دے کہ خود بہت بڑا انسان کا تقوی کا معیار جو ہے نا یہی ہے کہ انسان کسی کی گفتار کو دیکھے، بات کو دیکھے، کہ جتنا انسان خاموش ہوگا وہ اتنا زیادہ متقی ہوگا، جتنا کم بولے گا وہ اتنا متقی ہوگا، جتنا کم بولے گا اتنے کم گناہ ہوں گے، جتنا کم بولے گا اتنا ہی وہ لوگوں کو کم تکلیف دے گا۔ تو خود بخود یہ جو ہے وہ سائلنس اور کم گوئی جو ہے انسان کو تقوی کے راستے پر اور پیورٹی اور ذکاوت کے راستے پر ڈال دیتی ہے۔ وَاسْتَعْمِلْنِي بِمَا هُوَ أَرْضَىٰ، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں پسندیدہ عمل کروں، جس پہ تو راضی ہو جائے وہ والا عمل کروں اور کوئی عمل نہ کروں۔ تو یہ بہرحال دعا کے ساتھ ساتھ امام علیہ السلام نے پریکٹیکل ہمیں ٹپس بھی دیے ہیں کہ کس طرح انسان کس طرح کی بات کرے، کس طرح کا عمل کرے، کس طرح کی تقوی اختیار کرے، کیسے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو پروردگار سے دعا ہے کہ ہم سب کو محمد وعلی محمد پر کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی خوشنودی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعاؤں کو، عبادات کو، نمازوں کو، اعمال کو، خیرات کو، صدقات کو، خمس کو منظور مقبول فرمائے۔ حضرت حجت امام زمان علیہ السلام کا جلد ظہور فرمائے، اور خصوصاً شب جمعہ شب رحمت ہے، ہمارے مرحومین والدین کو اللہ مغفرت عطا فرما اور ان کی قبروں کو جنت الفردوس میں بدل دے، اور تمام آسائش اور آرام ان کو اور آزادی ان کو وہاں پر
عطا فرما و محمد وال محمد صلوات صلی علی محمد.